بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، 10th کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ یہ سبق پرستان کی شہزادی داستان آپ کو پڑھ کر اور سن کر بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ کہانی ہے، اسے چھوٹے بچوں کی کہانیاں جس طرح ہوتی ہے ویسے ہی کہانی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں شامل ہے، تو اس کو ہم نے اپنے کلاس لیول کے حساب سے کام بھی کرنے ہیں۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے اشرف صبوحی کا انٹروڈکشن اور سبق کے جو ہے پہلے 3 پیراگراف کی تشریح وغیرہ کی تھی۔ آج ہم اگلے پیراگراف کی تشریح کرنے لگے ہیں جو کہ آپ کے سبق کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ کافی لمبا سبق ہے، اس کے تو کئی لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے پڑیں گے اس پہ مکمل کرنے کے لیے۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، پرستان میں پریوں کے دیس میں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ اب یہاں انہوں نے استعمال کیا ٹانکنے کے لیے، یعنی کہتے ہیں نا جس طرح کپڑوں کو مختلف انداز میں ان کو ٹانکنا یا مختلف ڈیزائن میں اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے جو ہے اس کی ٹکائی کرنا، تو انہوں نے اس لیے بلایا تھا بادشاہ نے، یعنی یہ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان سے ہو کر آئی ہیں اپنے ہنر کی بدولت۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی جہیز کے جو کپڑے تھے ان کو سلنے کے لیے، ان کی کڑھائی کے لیے اور پھر اس کو ٹانکنے کے لیے سیدانی بھی کو بلایا تھا۔ انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے، عجیب عجیب چیزیں دیکھی۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا، گھر والوں کو یہ خبر تھی یعنی میر صاحب کے گھر والوں کو، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بھی سے پوچھتی، یعنی انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ بات سنی گئی ہے کہ وہ پرستان سے ہو کر آئی تھی، لیکن اتنا عرصہ ان کے گھر رہتے ہوئے نہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بھی سے پوچھے کہ کیا ابھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ تمہارا جگرا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہمت، کہ انہیں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ سیدانی بھی سے پوچھیں اور کہیں کہ آپ کبھی گئی ہیں پرستان، کتنی ہمت ہے تمہاری، تم پر آفرین ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگا اور تم پرستان سے ہو آئیں۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، دالانوں کے برآمدوں کے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں، لحاف جسے ہم اپنی زبان میں رضائی کہتے ہیں، رضائیوں میں دبکے ہوئے تھے یعنی چھپے ہوئے تھے، اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کی چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے، بیٹا آج کے زمانے میں ہم اپنی سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہیٹر لگاتے ہیں نا، اور کمروں میں ہیٹر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور جس طرح جب اکٹھے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ رضائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہیٹر تو نہیں ہوتے تھے، لیکن ان انگیٹھیوں میں کوئلے دہکائے جاتے تھے، وہ کوئلے دہکتے ہوتے تھے، وہ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوتی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ، آج کل تو اتنا رواج نہیں ہے لیکن پہلے آج سے 5-7 سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو سردیوں میں کچھ لوگ رضائیوں میں گھسے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، کچھ جو ہے وہ ہیٹر کے ارد گرد اپنی پیڑھیاں اور پٹھڑے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ رضائیوں میں گھسے ہوتے تھے، اور جو بڑے بچے ہوتے تھے وہ لڑکے لڑکیاں وہ انگیٹھی کے ارد گرد جو ہے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں، یعنی میر صاحب کی بیوی جو تھی انہوں اپنی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد سیدانی بھی کے پاس آئیں۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ اب یہ داستانوں میں ایک انڈا شہزادی کی کہانی بھی ہے، پورشن اس کا، تو اس کی کہانی وہ سنا رہی تھی سیدانی بھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گئے، یعنی جو کانا دیو جو تھا، یعنی اس کے ایک آنکھ جس کی نہیں تھی، اس دیو کی مطلب یہ ایک کہانی سنا رہے تھے انڈا شہزادی کو، اور اس میں یہ تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں، گرمیوں کی رات میں
جو شہزادی صاحبہ تھیں وہ محل کی چھت پر سوئی ہوئی تھی پلنگ میں، تو اس وقت جو ہے وہ ایک دیو کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے وہاں شہزادی کو دیکھا کہ وہ پلنگ پر سو رہی، یعنی چارپائی، پلنگ یعنی چارپائی، اس کے اوپر دیکھا کہ وہ ایک شہزادی سو رہی ہے اور انتہائی حسین و جمیل ہے، تو وہ اس کے اتنی اچھی لگی، اس نے کیا کیا، شہزادی کو اس کے پلنگ سمیت یعنی بیڈ سمیت اٹھایا اور اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی یہ سیدانی بھی اس دیو کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ شہزادی کو لے گیا، تو میر صاحب کی بیوی نے درمیان میں دخل دیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ سنا رہی ہیں کہ پرستان کی جو شہزادی کو دیو لے گیا، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی پرستان گئی تھی، بادشاہ نے بلایا تھا پرستان کے اور کوئی بندہ آدمی بھیجا تھا اپنا پرستان سے جو آپ کو لے جائے، اور آپ وہاں سے جب واپس آئی تھی تو آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام ملا ہوا تھا، اس بات میں کوئی حقیقت بھی ہے یا محض ایک یہ افسانہ ہے؟ سیدانی بھی نے کیا جواب دیا، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے بھی مجھے بلایا، یعنی صرف پرستان کے بادشاہ نے نہیں، یہ بات انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، میں پرستان سے گھوم پھر کے آئی ہوں، کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے بھی مجھے بلایا۔ میر صاحب کی بیوی نے کہا، اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ اب اوئی جو ہے یہ ایک حرف استجاب ہے، یعنی حیرت کی وجہ سے جب انسان مختلف آوازیں یا الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے، یعنی اوئی کا مطلب ہے ہائے، اور تم بے دھڑک، بے خوف، بغیر کسی خوف کے چلی گئیں۔ سیدانی بھی نے کہا، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے، راستے میں جب بھید کھلا تو بتیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب میں پرستان گئی تھی تو وہ مجھے دھوکے سے لے کر گئے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا میں پرستان جا رہی ہوں، تو راستے میں جب بھید کھلا، راز افشاں ہوا، بہتیری ڈری، یہ لفظ ہے بہتیری، بہت سے، بہتیری بہت ڈری، بہتیری ڈری بہت ڈری، لیکن کیا کرتی، لیکن ڈری تو بہت، خوفزدہ تو بہت ہوئی، لیکن ظاہر ہے بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، دل کو مضبوط کر لیا، دل کو مضبوط کر لیا، ہمت پکڑی، ہمت کی، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، یعنی وہ کہتی ہیں کہ اس وقت جب مجھے لے کر جا رہے تھے میں روتی پیٹتی چیختے چلاتی تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں تھا، مصیبت ہی مزید آتی، آفت یعنی مصیبت آتی، روتی پیٹتی یعنی رونا دھونا چیخنا چلانا، تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا کہ اگر میں یہ سب کچھ کرتی، روتی دھوتی چیختی چلاتی تو مجھ پہ زیادہ مشکل آ سکتی تھی، اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی، یعنی اس کے بعد مجھے عادت ہو گئی اور مجھے وہاں کے جو پریاں اور پریزاد تھے مجھے وہاں کا اندازہ ہو گیا، اس لیے میں خوشی خوشی جاتی تھی اور خوشی خوشی واپس آ جاتی تھی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ اب وہ بیگم کہہ رہی ہیں میر صاحب کی بیوی کو کہہ رہی ہیں کہ صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اپنے رسول کے صدقے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان پر جو ہے اللہ پہ، اس پر ایمان رکھنے والے کا، اللہ پہ ایمان رکھنے والے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہونے والے کا کہیں بھی بال بیکا نہیں ہوا۔ بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ پہنچنا، ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچنا، بال بیکا نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا، یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے اللہ پر اعتماد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین تھا، ان کی محبت میرے دل میں تھی، اس وجہ سے اللہ کی مدد سے میں وہاں بھی جو ہے میرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا، اور پرستان میں میری خوب خاطریں ہوئی، خدمت ہوئی، تو یعنی وہاں بھی میرے ساتھ بہت اچھی طرح سلوک کیا گیا۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا،
میرا تو پتا پھٹ جاتا۔ بوا کہتے ہیں پھپھو کو، عام طور پر بوا کہتے ہیں پھپھو کو، اور یہ مطلب مخاطب کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ بڑوں کو، بزرگ خواتین کو، بڑی خواتین کو عزت دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی صحیح، چاہے جو بھی ہو، وہ کیا کہتی ہیں کہ میرا تو پتا پھٹ جاتا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، میں تو خوف کی وجہ سے مر جاتی، بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی، صورت دیکھتی جان نکل جاتی، یعنی میں ان کی صورت دیکھتی ہی میرا جو ہے وہ دم نکل جاتا، میں خوف کی شدت سے مر جاتی یا خوف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی۔ سیدانی نے کہا نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، سہنا، برداشت کرنا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، یہاں ایک سیدانی بھی نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ ڈر ور بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اصل میں انسان کو ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، یعنی انسان کو یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، بارش آ گئی تو کیا ہوگا، چھت گر گئی تو کیا ہو گیا، بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، اس قسم کی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑ گیا تو کیا ہوگا، ان صرف باتوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن جب وہ مصیبت یا مشکل سفر آ جاتی ہے تو پھر اس سے خوف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ اس وقت اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ بھی جو ہوتا ہے اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں تو سناؤ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا دیکھا؟ امیر صاحب جو ہیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تم کو شاباش ہے، یعنی تمہاری داد ہے تمہاری ہمت پر، صد رحمت، صد 100، یعنی اس عورت پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی ماں پہ، یعنی تمہاری ماں پر بہت سی رحمتیں ہوں کہ اس نے تمہاری تربیت ایسی کی، تمہیں اتنا بہادر بنایا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہ واقعہ سناؤ کہ جب آپ جو ہیں پرستان گئی تھیں، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتاؤ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں، وہاں کیا کیا تم نے دیکھا تھا جب تم گئیں؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا یعنی کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یعنی ایک دم سے یاد آنے لگتی ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ بات تھی، تکلیف ہونے لگتی ہے، ایک اس وقت کا خیال آنے لگتا ہے جس سے ہمت جو ہے وہ برداشت، وہ انسان تھوڑا پریشان ہونے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، بہت ضد کی، اس نے بہت جو ہے منتیں کی۔ اس وقت کا خیال کر کے سیدانی بھی کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے پرستان کا واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے، کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، دل گھبرانے لگتا ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، ایک عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے۔ وہاں پرستان کی شہزادی کی جو جوڑے ٹانکنے کے لیے گئی تھی، وہ شہزادی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی، اس نے میری بہت منتیں کی تھیں، بہت زیادہ میری جو ہے اصرار کیا تھا۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہاں رہ جاؤ۔ شہزادی کے علاوہ، پرستان کی شہزادی کے علاوہ جو دوسری پریاں تھیں انہوں نے بھی بہت زیادہ منتیں کی، بہت ترلے کیے، بہت زیادہ منایا سیدانی بی کو، اور کہا کہ اماں یہیں پرستان میں رہ جاؤ، ہمارے پاس رہ جاؤ۔
دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی، بے مروتی، بد لحاظی، بے رخی دیکھنی تھی۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ گور گھڑا کفن دفن، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، تیرے میرے دوسروں کی مطلب انجان لوگوں کی پتہ نہیں کس کس کے در پر ٹھوکریں کھانا، ذلت اور رسوائی برداشت کرنا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں اس نے بھی شہزادے نے بہت منتیں کی، دوسری پریوں نے بھی بہت منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جائیں، پرستان میں رہ جائیں۔ انہوں نے اس کے لیے جواز بھی پیش کیے کہ پرستان میں تمہارا کون ہے، تم تو وہاں بھی ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لاوارث ہو، اس لیے یہاں رہ جاؤ۔ مگر وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بھرپور اصرار کے باوجود بھی کوئی بات نہ مانی۔ شاید مجھ بد نصیب کو اپنے جیسے انسانوں کی بے رخیوں اور ظلم و ستم دیکھنا تھا، اس لیے پرستان میں کیسے رہ سکتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہوا کہ اس نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو میرے رہنے کا بندوبست ہو گیا، جو میرے کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، ٹھکانہ بن گیا، ورنہ نہ جانے کس کس کے در کے جو ہے وہ جا کر ٹھوکریں کھانا پڑتی اور ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرنا پڑتی۔ ہمارا آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ آپ کا وہی سبق ہے، آپ کا وہی کام ہے کہ آپ جو میں نے الفاظ کے معنی بتائے ہیں اسے اپنی بک پر ضرور لکھ لیجئے گا، اور اگلے لیکچر سے پہلے یہ سارا چیپٹر جو ہے اسے پھر پڑھ لیجئے۔ مزے کی کہانی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن کچھ مشکل الفاظ، محاورات، ضرب الامثال جو اس میں استعمال ہوئی ہیں، تشبیہات وغیرہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، لیکن کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے، اور جن الفاظ کی معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں انہیں آپ نے اپنی بک پر لکھنا ہے۔ اجازت دیجیے گا بچوں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ہوم ورک پر توجہ دیجیے، اپنی پڑھائی پر توجہ دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور اپنی امی کا ہاتھ بھی بٹائیے، اور بچے اپنے ابو کا ہاتھ بٹائیں۔ بچے بھی اپنے ابو کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔